ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ عرفات کے میدان کی وجہ تسمیہ کیا ہے اور مشعر حرام کے پاس ذکر کرنے سے مراد کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 کے ضمن میں جانتے ہیں، اور اس آیہ مقدسہ کے شان نزول کی روایات بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ پہلے رواں اردو تفسیری ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب تمہاری عرفات سے واپسی ہو تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام سے مراد مزدلفہ ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم بھٹک جانے والوں میں سے تھے۔ سورہ بقرہ کی اس آیہ مقدسہ کا پس منظر کیا ہے؟ اس حوالے سے مختلف روایات قلم بند کی گئی ہیں۔ سید قطب کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عکاظ اور ذو المجاز عرب کی مشہور تجارتی منڈیاں تھیں جہاں بڑے بڑے میلے لگا کرتے تھے، اور جس وقت اسلام آیا تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ اسلام تجارت سے شاید منع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ فضل سے مراد ہے رزق حلال۔ اور دوسری روایت سنن نبی داؤد کی ہے کہ بعض مسلمان ایام حج میں تجارت کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، تو ان کی رہنمائی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ کا فضل یعنی رزق حلال تلاش کرنے میں۔ تیسری روایت ابو امامہ تمیمی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ہم بار برداری کرتے ہیں تو کیا ہمارا حج ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم طواف نہیں کرتے؟ کیا تم نیکی کے دوسرے کام نہیں کرتے؟ رمی جمار نہیں کرتے؟ سر کا حلق اور تقصیر نہیں کرتے؟ تو کہتے میں نے کہا ہاں یہ سارے کام تو ہم کرتے ہیں۔ تو ابن عمر کہنے لگے کہ یہی سوال رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حج کے موقع پر اگر تجارت کر لی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حج کے مناسک کو ادا کرو اور باقی وقت میں اگر تجارت کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل اس موقع پر جس وقت رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے تھوڑا سا سکوت فرمایا تو جبرائیل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں کوئی حرج نہیں جس وقت تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ چوتھی روایت ابن جریر طبری نے ابو صالح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے ان کے حوالے سے بیان کی کہ امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ حج میں تجارت کیا کرتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہماری معیشت کا دار و مدار ہی اسی پر تھا، یعنی حج پر۔ حج کے موقع پر مختلف علاقوں سے لوگ آتے اور منڈیاں لگتی، لوگ اپنا تجارتی سامان لے کے آتے اور بیچتے اور خریدتے۔
تو اس آیہ مقدسہ میں اس بات کی رخصت دی گئی کہ اگر تم حج کے لیے جاتے ہو اور کچھ سامان وہاں لے جاتے ہو، وہ فروخت کر لیتے ہو، لیکن مناسک حج ادا پورے کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ عرفات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو ایک بات یہ لکھی کہ جبرائیل نے حضرت ابراہیم کو اس جگہ کی تعریف بتائی تو آپ کو دیکھنے کا شوق ہوا، تو جس وقت آپ نے دیکھا تو آپ نے کہا عرفت، تو میں نے پہچان لیا، تو اسی سے نام ہو گیا عرفات۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ عرفتو، آپ نے بھی فرمایا عرفتو، ان الفاظ کا تکرار ہوا، عرفتو عرفتو، میں نے پہچان لیا، تو اس جگہ کا نام ہی پڑ گیا عرفات۔ اور تیسری روایت یہ کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے جنت سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو اتارا تو حضرت حوا تو جدہ میں اور حضرت آدم سری لنکا یا ہند کے علاقے میں، پھر وہ جو دونوں آپس میں ملے 300 سال کی گریا و زاری کے بعد، تو وہ جو مقام تھا جس مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا، اس کو عرفات کہتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ پر اپنے خواب کی تعبیر مل گئی۔ تیسری بات یہ کہ اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ مشعر حرام سے قزا مراد ہے، اور قزا ایک پہاڑی کا نام ہے، تو کہا کہ وہاں پر اللہ کا ذکر کرو۔ حج کے حوالے سے، روح البیان کے حوالے سے تفسیر تبصرہ میں ایک دلچسپ روایت بھی بیان کی گئی کہ حضرت نیرانی فرماتے ہیں کہ ایک آگ جلانے والا حمام کو گرم کرنے کے لیے کسی اونٹ کی ہڈیاں لے آیا۔ جب اس نے انہیں آگ میں ڈالا تو وہ جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، تو ہاتف سے آواز آئی، صدا آئی کہ یہ ہڈیاں اس اونٹ کی ہیں جو مکہ شریف کی طرف بار بار گیا۔ اس پر روح البیان کے مؤلف نے لکھا کہ وہ اونٹ جو مکہ کی طرف بار بار گیا ہو، اس کی ہڈیوں کو آگ نہیں جلاتی، تو وہ شخص جو شوق سے، اشتیاق سے اللہ کے گھر مکہ المکرمہ گیا ہو، اللہ رب العالمین کیسے اس کو آگ میں جلائے گا۔ مجموعی طور پر اس آیت سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ رزق حلال کو طلب کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جو روحانی مقامات ہیں ان کی زیارت میں ذکر اللہ کو کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔